السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن گو چینل. تو آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا کلچرل امپیکٹ آف ریکارڈڈ میوزک، جو چیپٹر نمبر 14 فوکس آن کمپریہنشن میں سے لیا گیا ہے. اور یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی سمری اکثر پیپرز میں پوچھی جا چکی ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ آرگومنٹس کو ہم نے سمرائز کرنا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. جو ٹاپک کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ریکارڈڈ میوزک جو ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑا تھا کلچر کے اوپر. مطلب کہ ریکارڈڈ میوزک جو تھا وہ جب انوینٹ ہو رہا تھا تو کلچر کے اوپر کیا اس کا افیکٹ تھا، کیا امپیکٹ تھا، لوگوں نے کیا اس کے اوپر اپنی رائے دی تھی. تو اس کو ہم سمرائز کریں گے. تو لیٹس بگن. In this feature article, people gave different arguments related to music, that how early phonograph was transformed the way of people listen to music. Phonograph made listening repeatedly to favorite music possible in a comfort zone of one home. جیسے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ ایک فیچر آرٹیکل ہے. فیچر آرٹیکل اس آرٹیکل کو کہا جاتا ہے جب جو رائٹر اپنے خیالات اور جذبات آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے. جیسے کہ آپ نیوز پیپر دیکھیں تو نیوز پیپرز میں کالمز بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کالمز میں جتنے بھی رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات اور جذبات کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے فیچر آرٹیکل. تو یہ بھی ایک فیچر آرٹیکل ہے جو کہ نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے. تو اس فیچر آرٹیکل میں کیا کہتے ہیں کہ فونوگراف آنے سے جب آیا انوینٹ ہوا تو اس کے آنے سے لوگوں کے جو لوگ جب اس وقت جو گانا سنتے تھے اور اس وقت کا لوگوں کا ٹیسٹ تھا وہ بہت ٹرانسفارم ہوا، بہت چینج ہو گیا. پہلے لائیو میوزکس ہوتی تھیں، لائیو پرفارمنسز ہوتی تھیں. فونوگراف آنے کے بعد لوگوں کا جو تھا رویہ جو تھا اور میوزک کے لحاظ سے بہت چینج ہوا. لوگ کیا کرنے لگے، لوگ جو گانے تھے وہ اکیلے میں اور جب بھی انہیں ٹائم ملے وہ ریپیٹ پہ گانا سننا شروع ان لوگوں نے کر لیا. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میوزک بیکم انیکسپینسو اینڈ گریٹر پاپولیشن انجوائڈ ورائٹی آف میوزک. فونوگراف میڈ انٹرنیشنل مین آف لسننگ میوزک. جو گانا تو پھر کیا ہوا کہ جو گانے جو تھے جتنے بھی گانے تھے وہ انیکسپینسو ہو گئے، وہ چیپ ہو گئے. ہر انسان، ہر طبقے کا بندہ بآسانی سے اس گانے کو سن سکتا تھا. فونوگراف آنے سے پہلے لوگ کیا ہوتا تھا کہ جو امیر ہوتے تھے لوگ وہ اپنے پسند کے گانے گواتے تھے. لائیو پرفارمنسز جو تھیں وہ اپنے دربار پر کی جاتی تھی اور دیکھتے تھے. جو کہ غریب جو بندے تھے وہ ان چیزوں سے محروم تھے. لیکن فونوگراف کے آنے کے ذریعے کیا ہوا کہ لوگ میوزک کو آسانی سے سننا شروع ہو گئے اور ورائٹی آف میوزک جو وہ گانے جو کہ امیر لوگ سنا کرتے تھے فونوگراف کے ذریعے غریب لوگ بھی سننا شروع ہو گئے. اور پھر جو فونوگراف کیا ہو گیا ایک انٹرنیشنل مین بن گیا. ایسے ایسے ملکوں میں فونوگراف چلا گیا جہاں پہ لوگ گانے نہیں سن پاتے تھے تو فونوگراف کے ذریعے لوگ آسانی سے گانا سننا شروع کر دیے. This is a mean of social improvement, and others who considered that popular music has not much importance. The later believed that the people lost sense of real good music. Recorded companies and experts in US advertised good music to reform the taste of public. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب فونوگراف آیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک سوشل امپروومنٹ آنا شروع کر دی. لوگوں کے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے. لوگ جو پہلے سنتے تھے گانے، ایک ہی گانا سنتے رہتے تھے اور وہ لوگ جو سنتے ہی نہیں تھے تو یہ فونوگراف کے ذریعے لوگ سوشل امپروومنٹ ہونا شروع ہو گئی. تو انہیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ قسم کے گانے ہوتے ہیں. جیسے کلاسیکل میوزک ہوتا ہے، پاپ میوزک ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس کے میوزک ہوتے ہیں. تو ایک اویئرنیس شروع ہوگی لوگوں میں. اور کیا ہوا کہ لوگ جو تھے پہلے کیا کرتے تھے کہ پاپولر میوزک بھی سنا کرتے تھے. انہیں گڈ میوزک کے بارے میں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو کچھ لوگوں نے پاپولر میوزک کو امپورٹنس دینا بند کر دی اور گڈ میوزک کی طرف آنا شروع ہو گئی. تو اس پہ کیا ہوا کہ جو ریکارڈ کمپنیز تھیں
انہوں نے سوچا کہ فونوگراف آیا ہے تو کیوں نہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ گانے سنائیں، وہ گانے ہم ان کی طرف لائیں جو کہ انہوں نے نہیں سنے، جو کہ صرف ایک ہی گانا سنا ہوا ہے اور ایک ہی قسم کا گانا سنا، جیسے کلاسیکل میوزک ہی سنا ہوا ہے، بس وہ کلاسیکل ہی سنتے جا رہے ہیں، انہیں پاپ کے بارے میں نہیں پتا، انہیں اور قسم ڈفرینٹ سانگس ٹائپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا۔ تو ریکارڈ کمپنیز نے کیا کیا کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دی یو ایس میں گڈ میوزک کے بارے میں، کہ گڈ میوزک کے بارے میں آپ سنیں اور کہ لوگوں کو ریفارم کریں، ان کا ٹیسٹ جو ہے ریفارم کریں۔ اور انہوں نے ایک ریفارم موومنٹ بھی شروع کی تھی یو ایس میں کہ آپ کیسے سانگس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں پبلک میں۔ تو انہوں نے یو ایس میں یہ ریفارم موومنٹ شروع کی۔ They established a special departments and courses in the college, universities for the music recognition. Few historians blamed that phonograph for degradation of musical taste in US population living in villages. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو ریکارڈ کمپنیز تھیں انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ٹائپس آف میوزک کے بارے میں انفارمیشن دینا شروع کی، اور تاکہ لوگ ڈفرینٹ میوزک کے بارے میں اچھے سے سیکھ سکیں، جان سکیں۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ فیو ہسٹورینس تھے، انہوں نے بلیم کیا کہ جب سے یہ فونوگراف آیا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یو ایس کی جو دور دراز علاقے میں جو لوگ رہا کرتے تھے ان کا جو میوزک جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ڈیگریڈ ہو گیا ہے، کہ مطلب کہ فونوگراف کے ذریعے ایک ہی وہ گانا سنتے رہتے تھے جو گڈ میوزک تھا، کیونکہ ریکارڈ کمپنیز چاہ رہی تھی کہ لوگ گڈ میوزک سنیں نہ کہ پاپولر میوزک سنیں، کیونکہ گڈ میوزک وہ تھا جو کہ امیر لوگ سنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا تھا، اپنا ایک اپنا وہ سوچ ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ گڈ میوزک سنتے تھے۔ تو ریکارڈ کمپنیز بھی یہی چاہتی تھیں گڈ میوزک سنیں، لیکن ہسٹورینس جو تھے وہ بلیم کرتے تھے کہ فونوگراف کے ذریعے لوگوں کا جو دور دراز لوگ رہتے تھے ان کا بہت میوزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ڈیگریڈ ہو گیا ہے، بہت نیچی طرف آ گیا، لوگ سننا بند کر دیا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں یو ایس میں۔ کیونکہ یو ایس میں کیونکہ ولیجز میں کیا ہوتا ہے کہ نہ کہ کوئی وہاں پہ سنگر آ کے گانا بجائے گا کہ لوگوں کو ڈیولپ کرے ٹیسٹ، نہ کہ وہ کوئی تھیٹر میں جائیں گے، جبکہ یہاں پہ شہر میں دیکھیں تو یہاں پہ تھیٹرز بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ سنگرز بھی ہوتے ہیں، تو ایزیلی انسان وہاں پہ جا کے اٹینڈ کر سکتا ہے اور نیو میوزک کو اویل کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ولیجز میں تو ہوتا نہیں تھا۔ تو اس لائن کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ when the tracks were recorded, popular music was favored by the masses and subsequently accepted by the record companies. پھر کیا ہوا کہ فونوگراف میں ٹریکس جو تھے، اچھا فونوگراف کے اوپر ایک سی ڈی لگتی ہے، اس کو ہم ٹریکس کہتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ٹریکس جو تھے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اس میں کیا ہوا کہ لوگوں نے گڈ میوزک کے بجائے پاپولر میوزک کو زیادہ فیوریبل دیا، زیادہ اس کے اوپر کین انٹرسٹ رکھا پاپولر میوزک کے اوپر، اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پاپولر میوزک ریکارڈ کروانا شروع کر دی ٹریکس پہ، اور جب وہ چاہیں اور ٹریکس وہ لگاتے اس فونوگراف میں اور وہ گانا سنتے۔ تو پھر ریکارڈ کمپنیز جو تھیں وہ تو اس کے خلاف تھیں، وہ چاہتی تھی کہ ہم گڈ میوزک کو آگے پرسیو کریں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی تھی، تو یہ اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اور ڈیمانڈ جب زیادہ بڑھتی ہے تو سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، ڈیمانڈ جب زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، پھر پاپولر میوزک کو ریکارڈ کیا اور لوگوں میں وہ ٹریکس جو تھیں وہ بیچنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ریکارڈ کمپنیز کو فائدہ ہونا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے ریکارڈ کمپنیز نے اس کو پاپولر میوزک کو ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ تھی آج کی سمری۔ اس سمری کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے آرگومنٹس کو ہم نے سمرائز کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔